بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا نام ہی اپنے اندر ایک بہت بڑی خصوصیت اور پیغام کو چھپوئے ہوئے ہے۔ اس مہینے کا نام ہے ربیع، اور ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ مناسبت یہ ہے کہ جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے اور پتجھڑ کے موسم کی وجہ سے درختوں کے پتے اتر جاتے ہیں، اس کی شاخیں ویران ہو جاتی ہیں اور درخت ویران اور وحشتناک نظر آتا ہے، اس پتجھڑ کے گزرنے کے فوراً بعد اللہ کی قدرت سے بہار کا موسم آتا ہے جسے ربیع کا موسم کہتے ہیں، اور اس موسم بہار میں وہ درخت پھر سے خوشحال اور شاداب ہو جاتا ہے، اس کی شاخیں پھر سے آباد ہو جاتی ہیں، اس کی شاخیں پھر سے تر و تازہ ہو جاتی ہیں، پھر اس پہ پتے چڑھتے ہیں، اس پہ پھر اس کی کلیاں پھوٹتی ہیں، پھر اس پہ پھل لگتے ہیں، گویا کہ وہ درخت پھر سے آباد ہو گیا۔ اسی طریقے سے دنیا جب پتجھڑ کا شکار ہوئی، ویران ہوئی، تاریکیوں اور ظلمتوں میں گھر گئی اور ہر طرف تاریکی ظلم کے ڈیرے پڑ گئے اور ایسی وحشتناک دنیا ہو گئی کہ گویا کہ اس کو نسبت دی گئی کہ یہ جس طرح سے ایک پتجھڑ کے موسم میں جنگلات ویران ہو جاتے ہیں، یہ پوری دنیا انسانیت ویران پڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اس پوری دنیا کے اندر بہار آئی، ویسے ہی جیسے ایک درخت پر بہار آتی ہے، ہر طرف خوشحالی اور شادابی چھا گئی اور ہر طرف نورانیت اور ہر طرف دلسوز مناظر نظر آنے لگے۔ اسی لیے اس مہینے کو ربیع کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ یعنی بہار کا مہینہ، وہ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی، اور یہ واقعہ دنیا کی اس تاریخ گھڑی میں پیش آیا۔ آپ اس لمحے کو یاد کریں، اس پل کو، اس گھڑی کو یاد کریں کہ دنیا کی تاریخ میں اور پوری تاریخ انسانی میں ایک عظیم لمحہ برپا ہوا کہ جب وادی مکہ کی ویران فضاؤں میں اور وادی مکہ کی اور صحرائے مکہ کی سنگلاق وادیوں کے درمیان میں جناب عبد المطلب کے گھر میں، جناب عبداللہ کے گھر میں، جناب محترمہ سیدہ آمنہ کی گود میں دنیا انسانیت کے سب سے عظیم اور سب سے مقدس انسان نے جب جنم لیا اور وہ کلکاریاں گونج اٹھیں، جس کی آمد سے، جس کے نور سے، جس کی بشاست سے، جس کی کیفیات سے پوری دنیا کی تاریکی ختم ہو گئی، اور جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ گویا کہ اس کائنات کے ذرے ذرے کو جس نے اپنے نور سے منور اور معطر کر دیا، اب دنیا سے تاریکی کے ڈیرے اٹھنے والے ہیں، اب دنیا سے ظلم، زیادتی اور سفاکیت ختم ہونے والی ہے، اب مظلوموں کو انصاف ملنے والا ہے، اب بے کسوں کی دستگیری کرنے والا آ چکا ہے۔ تو گویا کہ وادی مکہ سے یہ صدا بلند ہوئی کہ اے تڑپتی ہوئی، اے بلبلاتی ہوئی، اے سسکتی ہوئی انسانیت، اب تجھے رہبری کرنے والا، تجھے رہنمائی کرنے والا سید دو عالم محمد مجتبیٰ سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وہ لمحہ، وہ گھڑی تھی، وہ موقع تھا کہ جس نے پوری دنیا سے تاریکی کو ختم کر دیا، پوری دنیا سے ظلم اور سفاکیت کو مٹانے کا اعلان کر دیا، اور پوری دنیا انسانیت کے لیے آپ اللہ کا پیار بن کے تشریف لائے، جس کو خود رب العالمین نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بڑا غور کرنے کا لمحہ ہے اللہ رب العزت کے اس ارشاد گرامی پر اور قرآن مقدس کی اس عظیم آیت پر غور کیا جائے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریزنٹ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کروایا، اور تعارف کرانے والا کون؟ خالق کائنات، رب ذوالجلال، جو اس پوری کائنات کا رب ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے، کائنات کے چپے چپے کا رب ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اور خالق ہے، وہی وجود بخشنے والا ہے، وہی اس کائنات کو بقا دینے والا ہے، اور اسی کائنات کو وہی فنا دینے والا ہے۔ اس رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا تعارف کروایا، اس لیے کہ شاید ہم نہیں پہچان پاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اگر اللہ یہ تعارف نہیں کرواتے۔ اللہ نے تعارف کروایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اس جملے کی وسعت کا اندازہ لگائیے، اس کی گہرائی کا اندازہ لگائیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ رحمت للمومنین یا مسلمین ہیں، کہ آپ صرف مومنین کے لیے یا مسلمین کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے، یہ نہیں ہے۔ یا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رحمت للناس، انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی۔ ساری قید ختم ہو گئی، ساری بندشیں ختم ہو گئیں، ساری پابندیاں ہٹا دی گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے فیض کو اس طرح سے عام اللہ نے کر دیا کہ تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر، جن میں جمادات بھی ہیں، جن میں نباتات بھی ہیں، جن میں انسان بھی ہیں، جن میں حیوان بھی ہیں، جن میں اس کائنات کا ایک ایک ذرہ شامل ہے، کہ آپ اس کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور علماء کرام اس رحمت کا معنی عام زبان میں، سادہ زبان میں ہمارے جیسے کم علم رکھنے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں کہ رحمت بمعنی پیار اور شفقت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیار اور اللہ کی شفقت ہے ہمارے لیے۔ جیسے ایک نیک اور مہربان باپ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، پیار کا معاملہ کرتا ہے، اولاد پر یوں تو باپ ویسے ہی قربان ہے، اس کی ہر چیز قربان، لیکن بسا اوقات کبھی کبھی اس باپ کو اپنی اولاد پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ اپنی حدود سے بھی آگے جاتا ہے۔ تو وہ لمحہ باپ کا اور اولاد کے درمیان کہ اس وقت باپ اولاد کو جو پیار دے، جو شفقت دے، تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات پر، صرف انسان پر نہیں، اس چیز پر غور کیجیے گا، صرف انسانوں پر نہیں ہے، صرف مسلمانوں پر نہیں، صرف ایمان والوں پر نہیں، بلکہ پوری کائنات پر، تمام انسانوں پر، حتیٰ کہ اگر اس لفظ کو یوں کہا جائے تو کوئی مبالغہ یا غلط نہیں ہوگا کہ آپ ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کا پیار ہے جو آپ کو مانے، اور ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کا پیار ہے جو آپ کو نہیں مانتے اور نہیں پہچانتے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اپنی اس عظیم نعمت کا اظہار فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی۔ انسان اگر ان نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھے، ان کو گننے بیٹھے، ان کو کاؤنٹ کرنے لگ جائے اور ان کا تجزیہ کرے تو اللہ کی نعمتوں کا تجزیہ نہیں کر سکتا، پوری زندگی نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنی بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں دی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، کبھی نہیں، کہیں پر بھی اللہ نے اپنی نعمتوں کا احسان نہیں۔ لیکن ایک نعمت اللہ کی ایسی ہے کہ جس کا احسان اللہ نے ہم انسانوں کے اوپر جتلایا، اور باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، کہ اللہ نے احسان کیا انسانیت کے اوپر کہ اللہ نے انہی کے درمیان میں سے لَقَدْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، انہی کے درمیان میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، اور وہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احسان ہے پوری انسانیت کے اوپر اللہ کا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری انسانیت کے لیے اللہ کا پیار، اللہ کی شفقت اور اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کی اس نعمت، اللہ کے اس احسان کا ہمارے اوپر فرض ہے، اس کا تقاضا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ہمارے پر جو احسانات ہیں ان کے کچھ تقاضے ہیں، ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں پر ملازمت کرتے ہیں تو اس ملازمت میں آپ کے کچھ فرائض بنتے ہیں، آپ کی کچھ ڈیوٹی ہوتی ہے، اور اسی کو بجا لانا آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ اپنی ڈیوٹی سے جی چراتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے جی چراتے ہیں، آپ اس میں کوتاہی کرتے ہیں اور آپ لاپرواہی کرتے ہیں، تو آپ کما حقہ اپنی اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ آپ کو اپنی اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے، کما حقہ اپنا حق ادا کرنے کے لیے، آپ کو اپنی تمام ذمہ داریوں کو من جملہ بخوبی نبھانا پڑتا۔ ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور آپ کے احسانات کے ہمارے اوپر تقاضے ہیں
جن کو کما حقہ نبھانا ہمارا سب سے بڑا فرض بنتا۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے اس مختصر سے وقت میں جو بنیادی حق ہمارے اوپر اور ہر مسلمان کے اوپر لازم آتے ہیں، میں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، یہ سب سے بڑا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ ہمارے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اور آپ کی محبت ہی ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی محبت ہی ہمارے ایمان کی تکمیل ہے، آپ کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اس محبت کا معیار کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مدار ہوتا ہے کہ کیا معیار ہوگا، اس کا کیا پیمانہ ہوگا، کس درجے تک ہمیں محبت کرنی ہے۔ کیونکہ انسان ہے، انسان کے ساتھ اللہ نے دوسرے لوازمات بھی رکھے ہیں۔ اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، اس کے بھائی بہن بھی ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اس کے دوست احباب بھی ہیں، اس کے محلے دار اور اس کے پڑوسی بھی ہیں، اور انسان سب کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی محبت، ساتھ ہی ساتھ جو مال انسان محنت، مشقت، قربانی، خون پسینہ بہا کر کماتا ہے، اس سے بھی محبت ہوتی ہے نا، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے میرے کمائے ہوئے مال سے محبت نہیں ہے، کوئی کہے کہ مجھے میرے کمائے ہوئے مال سے محبت نہیں ہے، تو یہ خلاف اصول بات ہو رہی۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ انسان جب کسی چیز پر محنت کرتا ہے اور اس میں قربانی دیتا ہے، اور بڑی محنت اور مشقت کے بعد اسے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، تو اس چیز سے فطری طور پر اسے نسبت ہو جاتی ہے، پھر وہ اس چیز کو بچاتا بھی ہے نا، اسے محفوظ بھی رکھتا ہے، اسے سنبھال کر بھی رکھتا ہے۔ اسی لیے میں ایک اچھی مثال آپ کو دوں کہ جو لوگ محنت کش ہوتے ہیں نا، حلال روزی کماتے ہیں، محنت کر کے روپیہ کماتے ہیں، وہ ایک ایک روپیہ خرچ کرنے میں سوچتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا یہ روپیہ ویسٹ تو نہیں ہو رہا، غلط جگہ پر، ناجائز کاموں میں، ہے نا، اور اسراف میں تو خرچ نہیں ہو رہا، کیونکہ انہوں نے محنت کر کے کمایا ہے بھائی۔ اور جن کی آمدن حرام ہوتی ہے، ناجائز طریقوں سے کماتے ہیں، حرام کی آمدن ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی انہیں اس روپیے سے، کوئی، کیونکہ وہ کمایا ہی محنت سے نہیں ہے نا، وہ تو آیا ہی حرام طریقے سے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حرام کمانے والے، ان کا سارا سرمایہ حرام کاریوں میں صرف ہوتا ہے، یا تو وہ خود وہ کر لیں یا پھر ان کی اولادیں کر لیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ سارا جو حرام آیا ہے وہ جاتا حرام میں ہی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو محنت انسان کو نسبت ڈالتی ہے، تو روپیہ بھی انسان محنت کر کے کماتا ہے تو اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان تمام چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اب ان تمام چیزوں کی محبت کا معیار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار، میں آپ کو ایمان کا ایک پیرامیٹر بتا رہا ہوں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہے نا، اور اس کے پاس ایک جو ہے وہ پیرامیٹر ہوتا ہے، وہ بخار چیک کرتا ہے نا، اور بخار چیک کر کے پھر آپ کو بتاتا ہے کتنے ڈگری کا آپ کو فیور ہے۔ تو یہ ایمان کا پیرامیٹر ہے جو طے کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ کیا فرمایا؟ ایک واقعہ اور آپ کو سنا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے دنیا کی تمام چیزوں میں، دنیا کی تمام چیزوں میں، سب آ گئی اس میں، ان تمام چیزوں میں، ہے نا، ایک چیز کو حضرت عمر نے اس میں شمار نہیں کیا تھا۔ فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تیری جان سے بھی زیادہ میں تجھے پیارا اور محبوب ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تیرے پاس موجود تمام چیزیں، تمام رشتے، تمام نسبتیں، حتیٰ کہ تیری جان سے بھی زیادہ اگر میری محبت تیرے دل میں نہیں ہے تو تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ ہر چیز کی محبت کے اوپر رسول اللہ کی محبت غالب آ جائے۔ اس میں ماں باپ بھی آ گئے، اس میں بیوی بچے بھی آ گئے، اس میں مال و دولت بھی آ گئے، اس میں جائیداد بھی آ گئی، اس میں عہدہ بھی آ گیا، اس میں ہر چیز آ گئی۔ ہر چیز کی محبت کے اوپر رسول اللہ کی محبت کا غلبہ، یہ ایمان کی تکمیل کی علامت اور ایمان کی تکمیل کی نشانی ہے۔ اگر کسی بھی چیز کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کراس کر رہی ہے، اس سے آگے جا رہی ہے، تو ایمان کی تکمیل نہیں ہے، ایمان کی تکمیل نہیں ہے، ابھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں حاصل نہیں کروا پائے۔ تو کیا فرمایا آپ نے کہ ہر چیز کی محبت کے اوپر میری محبت غالب آنا،
ہر چیز کی محبت کے اوپر میری محبت غالب آ جائے، یہ ایمان کی تکمیل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حق ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد ہو جائیں اور منور ہو جائیں۔ اب آپ اپنے طور پر، میں نے آپ کو ایک لمحہ فکریہ دے دیا، اب آپ سوچتے رہیے، اب آپ تجزیہ کرتے رہیے، اب آپ جائزہ لیتے رہیے کہ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ میرے اوپر ہے یا عام چیزوں کا، دوسری چیزوں کا محبت کا غلبہ میرے اوپر ہے۔ اب یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے، وہ نقطہ کیا ہوتا ہے کہ محبت آپ دعویٰ کریں گے، میں بھی دعویٰ کروں گا، یہ بھی دعویٰ کریں گے، وہ بھی دعویٰ کریں گے، سب ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ ہاں ہم رسول اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا احمق اس پوری مجلس میں کوئی ہوگا جو بیٹھے رہ جائے گا یا ہاتھ کھڑے نہیں کرے گا کہ مجھے رسول اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اللہ آخرت کی فکر فرمائے، ہماری آخرت کو بچائے اگر کوئی یہ کہتا ہے۔ سب یہ چھوٹا سا بچہ بھی کہے گا کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے نا۔ اب یہ کیا ہوا، یہ زبانی دعویٰ ہوا۔ اب یہ میں نے اور آپ نے ایک زبانی دعویٰ کیا۔ آپ کہیں پر مقدمہ دائر کرتے ہیں اور اس مقدمے میں آپ اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ واردات ہوئی، یہ گھٹنا گھٹی، میرے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی، یہ حادثہ ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ کا دعویٰ اور آپ کی فریاد کو نوٹ کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ کیا آپ اس مقدمے کو جیتنے کے لیے صرف اپنے اس زبانی دعوے تک ہی محدود ہوتے ہیں یا یہی کافی ہوتا ہے؟ ہاں، یہ تو ایک پہلی سٹیج ہے کہ آپ نے اپنا دعویٰ درج کروایا۔ اب آپ کو اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے، میں ایک دلیل سے بات کر رہا ہوں، آپ کو اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے، آپ کو ایویڈنس دینا پڑیں گے، آپ کو اس کے یا تو چشمدید گواہ پیش کرنے پڑیں گے یا جو بھی کچھ اس کا ثبوت کے طور پر ہے آپ کو پیش کرنا پڑے، تب کہیں جا کے عدالت آپ کے اس دعوے کو منظوری دے گی اور آپ کو انصاف دے گی اور آپ جو ہے حق بجانب ہوں گے۔ اگر آپ اپنے اس دعوے میں دلیل پیش کرنے میں یا ثبوت پیش کرنے میں قاصر آ جاتے ہیں تو پھر آپ حق بجانب ہونے کے باوجود بھی آپ اس مقدمے کو جیت نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت یا کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابھی میری اور آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک زبانی دعویٰ ہے، اس زبانی دعوے کو یقینی بنانے کے لیے ثبوت اور دلیل کیا ہے؟ آپ بتائیں مجھے کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے ذہن کہاں تک کام کر رہے ہیں؟ اس محبت کو یقینی یا سچا ثابت کرنے کے لیے کیا دلیل ہوگی؟ کون مانا جائے گا اس پوری بھیڑ یا اس پورے مجمع میں سے کہ ہاں یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سچا خوگر ہے؟ کون مانا جائے گا؟ بتائیں نا۔ چلیے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، بہت ممکن ہے میرا جواب غلط ہو، آپ کی ذہانت اور آگے تک آپ کو لے جائے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میرا ہی جواب صحیح ہے، بہت ممکن ہو غلط ہو، لیکن میں آپ کے سامنے ایک جواب پیش کرتا ہوں، اور اگر آپ کی عقل اس کو تسلیم کرے تو میں شاعروں کی طرح یا مشاعرہ پڑھنے والوں کی طرف سے آپ سے داد نہیں مانگوں گا کہ آپ مجھے داد دیجیے، میں آپ سے صرف اس چیز کی گزارش کروں گا کہ پھر دعا کیجیے یہیں بیٹھے ہوئے کہ اللہ اس بات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے دے، ہے نا۔ اب میرے اس جواب کی قدر کریے گا۔ جواب یہ بنتا ہے کہ اس محبت کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو دلیل ہے وہ یہ دلیل یہ ہے کہ ہم عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائیں۔ ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمارا گفتار، ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے معاملات، ہماری ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، آپ کی سنتوں پر ہو۔ یہ آپ کی محبت کی سب سے بڑی دلیل، ایک پریکٹیکلی اور عملی دلیل۔ اب یہ بات ایسی نہیں ہے کہ آپ بالکل بہت چکا ہو کے سن رہے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے، اس کو ثابت کر کے دکھایا صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، کہ صحابہ کرام کو اس پوری کائنات میں جو رتبہ حاصل ہوا وہ رتبہ حاصل ہی اس بنیاد پر ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں بھی اور قول میں بھی اور فعل میں بھی سچا عاشق اور سچی محبت کرنے والا ثابت کر کے، کہ ان کی زبانیں بھی نبی کی محبت کا اعلان کرتی تھیں اور ان کا عمل بھی نبی کی محبت کا ثبوت پیش کرتا۔ یہی تو وجہ تھی کہ سب سے بڑے عاشق، سب سے زیادہ محبت کرنے والے اس روح زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کو بے تحاشا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اتفاق ہے اس بات پہ کہ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب سے آگے کھڑے، اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں مسلمانوں کے اجتماعی فرض، جو سب سے بڑا فرض ہے نماز، اس اجتماعی فرض کی امامت کے لیے جو امامت ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے تھے، مسجد نبوی کے مصلی پر اس منصب امامت کے لیے، اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جس ہستی کو آگے کھینچا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔
آپ کی موجودگی میں ہی آپ نے اپنا ریپرزنٹیٹیو کھڑا کر دیا، اپنا خلیفہ کھڑا کر دیا، اس لیے کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اللہ کے رسول کی محبت سے سب سے زیادہ لبریز تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف زبانی دعویٰ نہیں کیا، زبانی دعویٰ نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال لی۔ اس کی ایک مثال آپ کو میں دوں گا، مثال ہے وہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب آپ کی ہجرت کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاؤں گا۔ اب مدینہ منورہ کے صرف چند لوگ ہی رسول اللہ کو دیکھ پائے تھے، ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ کی ایسی تھی کہ جنہوں نے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، ہے نا، بڑی تعداد۔ اب اس تعداد کے سامنے صرف آپ کا خاکہ پیش ہوتا تھا کہ حضور ایسے ہیں، حضور کا لباس ایسا ہے، حضور کا چہرہ ایسا ہے، حضور کی گفتگو کا انداز ایسا ہے، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کا انداز ایسا ہے، آپ زمین پر قدم اس انداز میں رکھتے ہیں، آپ کا زمین سے قدم اس طرح سے اٹھتا ہے نا، ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں نے صرف سنا تھا، لوگوں سے جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا۔ اب ایک خاکہ ذہن میں بنتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی کہ ایک خاکہ ذہن میں بنتا ہے، انسان اپنے مائنڈ کے اندر وہ پکچر سیٹ کرتا ہے کہ ایسا ایسا ایسا۔ اب اسی خاکے کو سامنے رکھ کر اس چیز کا تصور وہ بناتا ہے، اور جب وہاں پہنچنے والا ہوتا ہے یا کوئی آنے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے وہی پکچر اس کے مائنڈ میں ریمائنڈ ہوتی رہتی، گھومتی رہتی ہے نا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد طے ہوئی اور یہ خبریں ملنے لگیں کہ آپ نکل گئے ہیں، آپ راستے میں ہیں، بس عنقریب آپ پہنچنے والے ہیں، تو مدینہ منورہ کی آبادی سب مدینے کی فصیل پر اور مدینے کی حدود میں آ کے جمع ہو گئی، جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب ہیں انتظار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخرکار وہ لمحہ آیا، وہ پل آیا جس کا انتظار تھا بے صبری سے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور آپ ادھر سے تشریف لاتے ہوئے لوگوں کو نظر آنے لگے۔ پھر قصیدہ پڑھا، ایک وہ طلع البدر علینا، یہ ایک ترانہ وہاں کے بچوں نے اور وہاں کی عورتوں نے اور بچیوں نے پڑھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کا خیر مقدم تھا۔ اب جیسے جیسے یہ حضرات قریب آتے جا رہے ہیں، ادھر لوگوں کی محبتیں اور امڑتی جا رہی ہیں۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، ساتھ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ یہ دونوں احباب جب آ کر پہنچے قریب، اور ایک جگہ ان دونوں ہستیوں نے، جب یہ دونوں ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ظاہر سی بات ہے کوئی سایہ نہیں تھا، ہے نا، دھوپ آ رہی تھی، دھوپ پڑ رہی تھی، تو وہاں موجود کچھ لوگوں نے اس چیز کو نوٹس کیا اور اس کو بعد میں بیان بھی کیا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہو رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق پر سایہ کر رہے تھے۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کو بتایا یہ گیا تھا کہ حضور کا لباس ایسا ہے، حضور کی رفتار اور گفتار ایسی ہے، حضور کا کردار ایسا ہے، حضور کا حلیہ ایسا ہے، تو وہ وہاں کنفیوز ہو رہے تھے ان دونوں ہستیوں کی مماثلت کو دیکھ کر، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق پر سایہ بنا رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود محسوس کیا کہ لوگ کنفیوز ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ جملہ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور لوگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں، یہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا آخری نبی محمد الرسول اللہ، میں تو اس کا مقتدا اور اتباع کرنے والا ہوں۔ ایسا بنانا اپنے کردار کو، اپنی ساخت کو، اپنے چہرے مہرے کو، کہ دنیا یہ کہے کہ یہ مسلمان، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام ہے۔ آج ضرورت ہے ہم مسلمانوں کو ایسا بننے کی۔ اگر ہم ایسا بن کے دکھاتے ہیں تو اپنی محبت کے دعوے میں ہم سچے ہیں۔ اگر ہمیں دیکھ کر، ہمارے چہرے کو دیکھ کر، ہمارے لباس کو دیکھ کر، ہمارے گفتار، ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے عمل اور ہماری زندگی کو دیکھ کر اگر کوئی غیر اس بات میں کنفیوز ہو جائے، آج غیر کی بات تو چھوڑیے، مسلمان کا حلیہ اور لباس یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بھی اس کو دیکھ کر کنفیوز ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ دل کے اندر یہ خدشہ، یہ خوف ہوتا ہے کہ بھئی سلام کروں یا گڈ مارننگ یا گڈ آفٹر نون کروں، اس سے یہ محبت رہ گئی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آج ہمیں دیکھ کر ایک مسلمان بھی نہیں پہچان پا رہا، تو کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھا پائے؟ اگر یہ ہمارا معاملہ اور یہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اور نسبت ہے، تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ہم کیسے کھڑے ہو پائیں گے آپ کے ساتھ۔ اور آج ہم صرف سمجھ رہے ہیں کہ زبانی دعویٰ کر دینے سے ہم سچے امتی ثابت ہو گئے۔ سال میں ایک دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اب 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، اور اس تاریخ کو ہم نے غیر قوموں کی طرح، جو غیر قوموں نے اپنا ایک مزاج بنا لیا یا اپنے رول ماڈلز کا یا اپنی مقتدہ ہستیوں کا سیلیبریشن ڈے بنا لیا، وہ ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں سڑکوں پہ نکل کر، تو کیک کاٹ کے، تو وہ ڈی جے بجا کے اور وہ ہجوم میں ناچ کے اور جھوم کے۔ اگر اس طرح سے سیلیبریشن کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ دعویٰ سچا ثابت ہو رہا ہے تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ خود ساختہ اسلام مذہب ہے جو ہم نے اور آپ نے تشکیل دے لیا، بنا لیا۔ یہ صحابہ کرام والا اسلام نہیں ہے۔
یہ صحابہ کرام والا دین نہیں ہے. صحابہ کرام نے تو میں سینکڑوں ہستیوں کی مثال دے سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. میں نے اس ایک عظیم ہستی کو آپ کے سامنے پیش کیا, سیدنا ابوبکر صدیق کو, جنہوں نے اپنی محبت کو سچا ثابت کر کے دکھایا کہ رسول اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنائے. ایک حق, اپنے دلوں کو رسول اللہ کی محبت سے آباد کیجئے, قول سے بھی اور عمل سے بھی اپنی زندگی کو بنائیے. دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر جو عائد ہوتا ہے, اور وہ حق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہمارے دلوں میں آئے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہے. اللہ نے رسول اللہ کے ادب کو بھی ہمارے ایمان کی تکمیل کا سبب بنا دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہ اے ایمان والوں خبردار, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے اٹل ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے آگے کسی کا بھی فیصلہ ماننا, چاہے وہ خود تمہارا ہو یا کسی کا بھی ہو, دنیا کے طاقتور ترین بادشاہ کا بھی اگر فیصلہ ہو, اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فیصلے ہی ایک ایمان والے کے لیے مقدم اور معزز اور قابل اتباع اور قابل نجات ہوں گے. یہ ادب ہے. ادب, پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ادب, آپ کہیں کہ ہم بھائی ادب کرتے ہیں. آپ سے پوچھوں کہ آپ کے والد کا ادب, آپ کہیں بالکل کرتے ہیں جناب. اب آپ کے اس ادب کا ثبوت وہ چیک ہوگا آپ کے والد کی فرما برداری میں. بیٹا کہے کہ میں بہت ادب و احترام کرتا ہوں, ادب و احترام بجا لاتا ہوں, اور باپ کہے یہ کرو, بیٹا کہے یہ نہیں کرو, باپ کہے یہ ہونا چاہیے, بیٹا وہ نہیں کرے, تو پھر یہ ادب کہاں ہوا؟ تو ادب کے لیے دلیل ہوتی ہے کہ جو کہا جائے وہ کیا جائے, وہ کرا جائے, اور اس میں بال برابر بھی, رتی برابر بھی اس کی خلاف ورزی نہیں ہو, چاہے دل تسلیم کرے یا نہیں کرے. تو رسول اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو فرما دیا ہم اس بات کی گرہ باندھ لیں, اس بات کو مضبوطی سے تھام لیں, اور اس بات کے آگے پھر کسی کی بات نہیں, وہ اٹل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے ہمارا دل اس بات کو گوارا کرے یا نہ کرے. یہ بھی کوئی ایک راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں آپ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا. یہ بھی صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. اس کی ایک مثال میں آپ کو صلح حدیبیہ کے واقعے سکتا ہوں کہ صلح حدیبیہ جو ایک اہم ترین صلح ہے اسلام کی تاریخ میں, جو سن 6 ہجری میں واقع ہوئی, اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے, پورا پس منظر ہے. آپ جا کر پڑھیے, آپ جا کے کتابیں اٹھا کر کھنگالیے. میں ایک ورڈ آپ کو, ایک چیپٹر آپ کو دیتا ہوں, ایک اور لمحہ فکریہ دیتا ہوں کہ آپ فالتو وقت میں جو موبائل چلاتے ہیں, آپ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کو برباد کرتے ہیں, اپنی صحت کو برباد کرتے ہیں, اپنے مال کو برباد کرتے ہیں, صرف موبائل کو کے اوپر اسکرین پر انگلی اسکرول کرنے سے. اس سے بہتر ہوگا کہ میں یہ جو آپ کو چیپٹر بتا رہا ہوں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پوری پڑھیے, لیکن بالخصوص اس مثال کو سمجھنے کے لیے صلح حدیبیہ کو پڑھیے. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں واقع ہوئی, اور اس صلح میں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے, اور ڈائریکٹ تو نہیں, انڈائریکٹ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا جا رہا ہے. تو صحابہ کرام یہ کیسے منظور کر سکتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری موجودگی میں کوئی دبائے؟ اور دبانا بمراد کراس کیا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے. اگر آپ میں سے کوئی مسجد میں آئے اور اسے روک دیا جائے, نہیں آنے دیا جائے, آپ نہیں آ سکتے, تو اس سے بڑی رسوائی اور اس سے بڑی فضیحت اور ذلت کی بات کسی کے لیے ہو سکتی ہے؟ اور اس شخص کے ساتھ اگر اس کے معاونین ہوں, اس کے محبین ہوں, اس کے گھر والے ہوں, اس کے رشتہ دار ہوں, اس کی اولادیں, اس کے بھائی ہوں, تو ان کے اوپر کتنی بڑی رسوائی ہوگی کہ ہمارے سامنے ہمارے باپ کو روک دیا, ہمارے سامنے ہمارے چچا کو روک دیا, ہمارے سامنے ہمارے بیٹے کو روک دیا. تو وہ جو گزری کی انسان کے اوپر, صحابہ کرام کے اوپر اس سے بھی کہیں زیادہ گزر رہی تھی کہ ان مشرکین نے اللہ کے رسول کو مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے سے آنے سے, کعبے کے طواف کرنے آنے سے روک دی, اور حدیبیہ کے مقام پر کھڑے ہو گئے کہ ہم آگے نہیں آنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, کیا چاہتے ہو؟ تو مشرکین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ, ایک ڈیل ہو رہی, ایک کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہے کہ کچھ شرائطیں انہوں نے ڈالی کہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں. اب وہ کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہے, وہ ڈیل ہو رہی ہے, اس کو ریٹرن میں لکھا جا رہا ہے, اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریر کو ڈالنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی تم ان کی شرائط کو لکھو, میری طرف سے میں تمہیں اس چیز کے لیے متعین کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا شروع کیا کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے اس معاہدے کو تسلیم کیا جاتا ہے. جیسے ہی حضرت علی نے قلم چلایا, میں اس صلح کی ایک جھلکی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صرف اس چیز کو بتانے کے لیے کہ صحابہ کرام کے اندر رسول اللہ کی محبت کا معیار کیا تھا. حضرت علی نے لکھا کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے یہ معاہدہ کانٹریکٹ سائن کیا جا رہا ہے. ادھر مشرکین کی طرف سے جو ان کے ایل جی آئے تھے, جو قاصد آئے تھے, انہوں نے جب یہ لکھا وہ دیکھا تو انہوں نے کہا رکیے, یہ آپ نے کیا لکھ دیا؟ یہ آپ نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ, اس کو کاٹیے. پوچھا کیوں؟ جب ہم بات تو یہی ہے نا کہ اگر ان کو رسول مان لیتے تو یہ جھگڑا ہی کیا تھا.
جھگڑا ہی تو اس بات کا ہے کہ ہم نے ان کو رسول نہیں مانا. جب رسول نہیں مانا تو ہم اس کو تحریر میں بھی نہیں مان دیں گے. آپ اس کو یہ رسول کو نسبت کو کاٹیے. حضرت علی نے کہا کہ ہم یہ کیسے کاٹ, تم نہیں مانتے, تم نہیں تسلیم کرتے, لیکن ہم مانتے ہیں, ہم تو تسلیم کریں گے, ہم تو لکھیں. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کہا کہ علی صاف کر دو. حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کیسے صاف کر دوں, میرا تو رواں رواں آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر چکا ہے. میرا رواں رواں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہے کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول اور آخری رسول ہیں. یہ بے گوارا نہیں کر سکتا. میری ہمت اور میری جرت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کے آگے رسول اللہ لکھا ہوا کاٹ دوں. حضرت علی نے منع کیا. اللہ کے رسول نے محبت کو محسوس کر لیا اور یہ پڑھ لیا کہ علی سے یہ نہیں ہوگا, علی یہ نہیں کر پائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تختی مجھے دیجیے, کاغذ میری. اپنے ہاتھ سے صاف کیا. صحابہ کرام نے گوارا نہیں کیا, ان کے دل اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے. وہ ان کی عقلیں حیران تھی کہ رسول اللہ نے یہ کیا, ہماری موجودگی میں یہ کیا کر دی. پھر ہماری یہ جان, ہماری یہ زندگی, ہماری یہ تلواریں, ہماری یہ طاقتیں, ہماری یہ اولاد, ہمارا یہ حسب نسب کس کام کا کہ ہمارے سامنے رسول اللہ کے نام کے آگے سے رسول اللہ مٹا دیا جائے. لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا, اپنی اس ناپسندیدہ چیز کو بھی صحابہ کرام نے خاموشی سے تسلیم. پھر اب صلح ہوئی. یہ تو میں نے ایک جھلکی سنائی ہے شروع کی. صلح میں جتنے بھی اگریمنٹ سائن کیے گئے, جتنے بھی پوائنٹس ڈالے گئے, جتنی بھی شرائط اس میں لکھی گئی, وہ ساری کے ساری وہ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈائریکٹ وے میں دبایا جا رہا ہے. صحابہ کرام حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ صلح کیوں ہو رہی ہے, ہماری موجودگی میں کیوں ہو رہی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں صلح ہوگی. صحابہ خاموش ہو گئے. اب اس صلح کے بعد یہ ہوا کہ مشرکین وہ تحریر لے کے چلے گئے, ایک کانٹریکٹ ہو گیا, جو ڈیل ہوئی وہ فائنل ہو گئی. اب یہ ہوا تھا کہ ساتھ میں ہدی کے جانور لے کر آئے تھے, کیونکہ عمرہ کرنے کے بعد دم کے لیے اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو یہ اصول ہے فقہی کے جانور لاتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اب اپنے ان جانوروں کو واپس نہیں لے جا سکتے, ان کو تو اسی مقام پر ہم ذبح کریں گے. اللہ کے رسول نے آرڈر دیا. صحابہ خاموش ہیں. دل گوارا نہیں کر رہا نا بھائی, دل نہیں اس چیز کو گوارا کر رہا. ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ, ان کے دلوں کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ ان کی موجودگی میں آپ کو اتنا کیسے دبایا گیا. میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں کہ آپ عمل کر کے دکھا دیں. آپ کے عمل سے یہ لوگ دریغ نہیں کریں گے. آپ نے کر کے دکھا دیا. ان کے دل مانے یا نہیں مانے, لیکن یہ اس چیز کو ضرور کر کے پھر آپ کی محبت اور آپ کے ادب میں کہ اب رسول اللہ نے کیا ہے ہمارے اوپر کر لینا. آپ نے اپنے ہدی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. صحابہ نے دیکھا, اٹھ کھڑے ہوئے, اپنے جانور ذبح کر لی, حلق کروا لیا اور چلی. تو یہ ادب کی مثال ہے کہ اس ادب کا مثال اور تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سنتوں کو اپنایا جائے, نبی کی ایک ایک بات کو اپنایا جائے, اس کو کراس نہیں کیا جائے, اس کو آگے بڑھایا جائے, اس کو مٹایا نہیں جائے. تو اللہ ہمیں نبی کی سنتوں پر مواظبت اور عمل اور پختگی نصیب فرمائے. تیسرا اور آخری حق جو اس مجلس کا ہے, میں صرف 3 ہی بتا رہا ہوں کہ 3 پر ہی عمل کریے ابھی, اور یہی ہماری نیا کو پار کرانے کے لیے کافی ہے. اور وہ آخری حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کی اس مجلس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. یہ آپ کی محبت کی اور آپ کے حق کی اور ہمارے ایمان کی تکمیل کا ایک سبب ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ بے شک اللہ خود, کتنی زبردست بات ہے, اللہ خود اور اللہ کے تمام فرشتے, بے شمار فرشتے کہ جن کو انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا, اللہ خود اور اللہ کے تمام فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اے ایمان والے تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. یہ عبادت ہے, یہ رسول اللہ کی نسبت کا ایک حق ہے کہ ہم کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. ایک تو محبت ہے نا, دوسرا ادب, اور تیسرا درود و سلام. یہ 3 وہ پڑیاں ہیں. یہ وہ آپ گولی مان لیجئے, آپ ٹیبلٹ مان لیجئے, آپ جو مانیں وہ مان لیجئے. اگر ان تینوں چیزوں پر آپ عمل کریں گے, ایمان کی تکمیل کی یہ دلیل ہوگی. محبت, ادب اور درود و سلام. اور یاد رکھیے یہ تینوں چیزیں اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک عملی طور پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کیا. ان 3 چیزوں کے مکمل ہونے کے لیے عمل ضروری ہے. اب کہیں جا کر یہ چیز ثابت ہو پاتی ہے کہ ہم واقعی میں سچے آپ کے عاشق ہیں. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں, آپ کتنا بھی شور مچاتے ہیں, آپ ربیع الاول کے مہینے میں کتنے بھی جلوس نکالیں, ہے نا, آپ کتنے بھی جو اسٹیج بنا کے آپ جو ہے ڈی جے باجے گجا کے کتنا بھی آپ شور شرابہ ہڑدنگ کریں, آپ اللہ کے یہاں, اللہ کے فرشتوں کے نزدیک اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک, میں ایک بہت کڑوا لفظ بولنے کی ضرورت کر رہا ہوں آپ تمام لوگوں سے معذرت کے بعد, کہ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں
عملی طور پر زندگی میں اور صرف یہ شور شرابہ ہے تو اس شخص سے بڑا منافق اس روح زمین پر کوئی نہیں کہ جو عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، صرف دنیا کے سامنے تماشا کرنے کو رسول اللہ کا عاشق سمجھتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور رسول اللہ کی سچی محبت کا خوگر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔